یہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعہ تہجد سے معجزے ہوتے ہیں؟ کیا واقعہ تہجد کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں؟ تو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے سوا تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے بے قرار دل کو سکون دیتا ہے؟ یہ سب میں ہی تو کرتا ہوں۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکے اور تمہارے بے قرار دل کو سکون دے سکے؟ ہرگز نہیں۔ جان رکھو کہ اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ اگر اس وقت تمہاری زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے اور کسی پسندیدہ خواہش کا پورا نہ ہونا تمہیں بے چینی میں ڈالے رکھتا ہے اور تمہارا دل بڑی شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں ہے، تو یاد کرو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ایک مدت تک بند رہا، لوگوں نے آپ کو طعنوں کا نشانہ بنایا اور کہتے تھے تمہارا رب تمہیں بھول چکا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے تھے اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے اور آپ کے دل کو سکون آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے غم کی کیفیت غائب ہو جاتی تھی۔ تو یاد رکھو کہ اللہ وہ بہار بھی لائے گا جو تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے ضد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہماری اچانک ایک بڑی حاجت کو پورا کر دیتا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان رستوں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جو رستے تمہیں بند دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان رکھو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تہجد میں مانگی چاہتوں کو قبول کر لے تو اس سے پہلے ان دو باتوں کو ذہن نشین کر لو۔ اللہ نے انسان کو انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی۔ تم خیر اور شر میں جس رستے کو چاہو اپنے لیے پسند کرو اور اس پر چلو۔ یاد رکھو اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو تمہاری بھلائی چاہے، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ اللہ تو تمہیں ہر اس کام سے منع فرماتا ہے جو تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ یاد رکھو جو چیز تم اللہ کی حدود کو توڑ کر اختیار کرو گے وہ چیز تمہیں ہی توڑ کر رکھ دے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو خوبصورت رستوں کا جھانسا دے کر انسان کو ایسے تاریک رستوں میں دھکیل دیتا ہے کہ انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ کے رستے کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا، اور پھر وہ رب کو پکارتا ہے، اور اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ پھر بھی وہ ذات انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی، انسان کو تھام لیتی ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ معجزوں کی نشانی کیا ہے، تو جان لو کہ جب تم اپنی امید ٹوٹنے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوتے، کمزور نہیں پڑتے اور اللہ کی محبت سے جڑ کر مطمئن ہو جاتے ہو، تو وہ رب تمہاری زندگی میں حیران کن معجزات کی راہیں ہموار کر دیتا ہے جو تمہیں بہترین منزل تک لے جاتی ہیں۔
اور جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو تم اپنے مقصد کو پانے کے لیے اللہ کی حدود کو پار نہیں کرتے، اور تمہارا یقین اس رب کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ تمہاری محنت ضائع نہیں کرتا۔ تمہارے یقین کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی، تمہارے رب کی رحمت تم پر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو مطمئن ہو جاؤ، تمہارے تہجد کے آنسو اور تمہاری دعائیں تمہاری آنکھوں کو ایسا حسین نظارہ کروائیں گی کہ جن کی تم خواہش رکھتے تھے۔ وہ بہت جلد اپنی رحمت کے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ تم حیرت سے رو پڑو گے۔